لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، آج جو شب جمعہ ہے اور کل جمعہ کا دن ہے، یہ بہت مبارک دن ہے، تو اس حدیث پاک کو آپ یاد رکھیں اور اس حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے کوشش کیا کریں۔ کم از کم یوں تو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے 80 مرتبہ ہر جمعہ کو درود پاک اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہماری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور ہم الحمدللہ قرآن عظیم سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کے لیے شب جمعہ کے اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں قرآن عظیم سمجھنے کا شوق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ قرآن کے فیضان سے، قرآن کے نور سے اللہ ہمارے سینے روشن اور منور فرما دے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کی تفسیر سماعت کر لی ہے۔ آج ہے آیت نمبر 64۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق پیچھے جو اپنے آیت سنی تھی وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ ساری آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کر کے ہمیں یہ بتایا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت دی، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے آپ نے جو سنا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب توریت کے احکام پر عمل کرنے سے منکر ہو گئے تو طور پہاڑ کو انہیں کے اوپر بلند کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے اور توریت کو قبول نہ کرو گے تو پھر یہ طور پہاڑ تم پر گر جائے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے پھر قبول کیا تو یہ عذاب ان سے دفع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر تم پھر گئے،
اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے تم منکر ہو گئے، تولے تم مانودا پھر گئے، اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اور آپ دیکھیں، سنتے آ رہے ہیں جہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا ہے کہ بار بار یہ بنی اسرائیل رب کی نافرمانیاں کرتے، جو عہد کیا اس کو توڑتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا، فضل فرماتا، انہیں معاف کرتا۔ یہ بار بار کرتے، اللہ تعالیٰ بار بار انہیں معاف فرماتا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ لیکن یہاں پر جو دو لفظ آیا ہے فضل اور رحمت، تو یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی کہ ہم نے یہ گناہ کیوں کیا، اپنے رب کو ناراضگی دی، تو یہی ندامت اصل توبہ ہے۔ الندامت التوبۃ هو الندامہ، التوبۃ ہی الندامہ، حدیث شریف میں جیسا کہ آتا ہے کہ توبہ ہی وہ ندامت اور شرمندگی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے اگر رب کی طرف سے توبہ کی توفیق نہ ملے تو کوئی بھی بندہ توبہ نہیں کر سکتا۔ جس کو توبہ کی توفیق رب کی بارگاہ سے خاص طور سے ملتی ہے، وہی بندہ توبہ کر کے نیکی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں جو فضل و رحمت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اگر تمہیں اس گناہ کے کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملتی، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق توبہ نہ دیتا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عذاب کو مؤخر کرنا، فضل و رحمت سے مراد ہے کہ تم نے گناہ کیا، نافرمانی کیا، توریت کے حکام کا انکار کیا، اللہ کے عہد کو توڑا، پیغمبر کی بے ادبی گستاخی کی، لیکن پھر بھی تم پر عذاب نہیں آیا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تھے اور توریت کے حکام ایک بارگی نازل ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت دور پہاڑ ان پر گرا دیتا، اور اللہ تو قادر ہے، قادر مطلق ہے، چاہتا تو آسمان سے بجلی نازل کر دیتا، آگ برسا دیتا، پتھر برسا دیتا، جیسا کہ قومی لوط وغیرہ پچھلی امتوں پر ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فوراً عذاب نہیں دیا، اللہ نے فوراً عذاب نہیں دیا بلکہ عذاب کو مؤخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، بنی اسرائیل کو مہلت دی، تاکہ اب جو ہے نا یہ اپنے برے کردار سے باز آ جائیں، عہد شکنی کرنے سے باز آ جائیں، انکار کرنے سے باز آ جائیں، اور کیا کہتے ہیں نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عذاب کا مؤخر کرنا، بندے کے لیے عذاب کا مؤخر کرنا اور فوراً عذاب میں گرفتار نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ حصہ بنی اسرائیل کو تو ملا ہی تھا، اور اس سے زیادہ ہمیں مل رہا ہے یہ حصہ۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی اس فضل و رحمت کا حصہ بنی اسرائیل سے زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ انہیں تو پھر بھی عذاب دیا گیا، اور عذاب ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب بچڑا پوجا تھا تو 70,000 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا تھا بچڑا کی پرستش کی وجہ سے۔ تو عذاب کا مؤخر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اپنا عذاب تم سے مؤخر نہ کرتا، تمہیں توبہ کی مہلت نہ دیتا یا توبہ کی توفیق نہ دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہلاک ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مہلت دی گئی، اور یہ رب کی طرف سے مہلت ملنا تاکہ بندہ سدھر جائے، نیک عمل کر لے، نیکی کے راستے پر آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل، اس کی رحمت ہے۔ میرے عزیزوں، بنی اسرائیل کو تو مل رہا ہے، لیکن یہ فضل ہم سے مل رہا ہے، ہم کو زیادہ مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس امت میں کتنے لوگ ہیں، بے شمار لاکھوں کروڑوں کی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی اپنا عذاب نہیں بھیجا ان پر۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں توبہ کی توفیق دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، مرتے دم تک ہمیں مہلت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا، ہمارے یہ آنکھیں بڑی خطائیں کرتی ہیں، سب جانتے ہیں، اگر ہم اپنی آنکھوں سے گناہ کیے
رب چاہیں اسی وقت ہمارے آنکھوں کی بینائی اچک لے، ختم کر دے، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، اللہ ختم کر دے۔ ہم زبان سے جھوٹ بولیں، گالی نکالیں، غیبت کریں، رب تعالیٰ اگر عذاب فوراً دینا چاہیں تو اسی وقت ہماری زبان پیک ہو جائے، سیل ہو جائے، گونگی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کفر شرک کرنے والے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے، مشرکین بت پرستی کرتے ہیں، شرک کرنا اللہ کو گالی دینا ہے۔ یہود و نصارہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ چاہیں ایک لمحہ نہ لگے، زمین کو حکم دے، زمین پھٹ جائے، سب اس کے اندر سما جائے، لیکن رب العالمین ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملنا، عذاب کو مؤخر کرنا، یہ اس کا انتہائی فضل ہے۔ فوراً عذاب دے کر کے گرفت نہیں کرتا ہے، اگر فوراً گرفت کر لے تو بندے ہلاک ہو جائیں، پھر انہیں توبہ کی توفیق نہ ملے، مہلت نہ ملے، ہلاکت دنیا اور آخرت سب برباد ہو جائے۔ لیکن رب العالمین مہلت دیتا ہے تاکہ بندے نیکی کے راستے پر قائم ہو جائیں، اور یہ رب کی طرف سے مہلت دینا، مہلت ملنا اور عذاب کا مؤخر کرنا، عذاب کو نازل نہ کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کی برحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی عطا کیا ہے، بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے عطا کیا تھا۔ وہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تم بار بار عہد شکنی کرتے اے بنی اسرائیل، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا، اور بار بار رب العالمین تمہیں توبہ کی توفیق دیتا رہا، عذاب کو مؤخر کرتا رہا۔ اور اگر ایسا نہ کرتا اللہ تعالیٰ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اور یہ قول یہ بھی ہے جو یہاں پر فضل اور رحمت کا ذکر ہے، تو فضل الہی اور رحمت حق سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سمجھ رہے؟ اب معنی یہ ہوا کہ اگر تمہیں، اب جو اس دور میں بنی اسرائیل تھے، ہمارے آقا علیہ السلام کے دور میں یہودی تھے، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں خطاب ہو رہا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہیں خاتم المرسلین کے وجود کی دولت نہ ملتی، میرے مصطفیٰ تشریف نہ لاتے اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی، تو تمہارا انجام ہلاکت ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور مخلوق پر اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ ابھی آگے ذکر آ رہا، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بعض اوقات عذاب دیا، بعض اوقات عذاب دکھا کر کے پھر بچا لیا، ہٹا لیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، خاص رحمت ہے۔ لیکن آج اس امت میں دیکھیں، بنی اسرائیل ایک گناہ کرتے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آتا۔ یہ امت تو نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو رب العالمین نے قرآن میں خود فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب، جب تک تم ان میں موجود ہو، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں، اللہ کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دے۔ آج جو ہم سے عذاب مؤخر ہو رہا ہے، اور جو عذاب پچھلی امتوں پر صرف ایک گناہ کی وجہ سے آ جاتا تھا، ہم ہزاروں گناہ کرے نہیں آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی وجود کی برکت یاد رکھنا، کیونکہ میرے آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، یہ نہیں ختم ہو گئے، چلے گئے معاذ اللہ، جیسا کہ لوگوں نے گمان کیا مر گئے، مٹ گئے معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اگر حضور کا وجود ختم ہو جاتا تو ابھی اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جاتا۔ مصطفیٰ کا وجود ہی اللہ کے عذاب میں ہمارے لیے رکاوٹ بنا ہوا، یاد رکھنا۔ آج بھی حضور کے موجود ہیں اور ہم عذاب سے بچتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی تفسیر پوری ہوئی۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 65، اس میں بہت ہی عبرت ناک یہود کا انجام ذکر کر کے اس امت کو تنبیہ کی گئی ہے، وہ آپ سنیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک علمتم، تمہیں پتہ ہے، یہودیوں کا خطاب ہو رہا ہے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم میں سے جنہوں نے سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، گناہ کیا، معصیت کیا، فِي السَّبْتِ، سنیچر کے دن، ہفتہ کا دن، سنیچر کے دن کو ہفتہ کا بھی دن کہتے ہیں، سیٹرڈے جس کو آپ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے سنیچر کے دن سرکشی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو پھر ہم نے ان سے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے
کونو قردۃ خاسئین، تم سب کے سب دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تم سب کے سب دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر جو ہے نا تفسیر روح البیان میں ہے، واقعہ یوں ہوا، اور ہر تفسیر میں تقریباً یہی بیان ہے جو میں آپ کو روح البیان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تقریباً ہر تفسیر میں، جہاں تفسیر عزیزی لے لیں، ابن کثیر کی تفسیر لے لیں، یہی ایک بات موجود ہے۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شہر ایلا ایک شہر تھا جو کہ دریائے قلزم کے کنارے شام اور مدینہ کے درمیان واقع تھا۔ ایلا ایک شہر تھا، اس شہر میں بنی اسرائیل آباد تھے، وہ دریا کے کنارے تھا، اور ان کو حکم تھا کہ سنیچر کے دن عبادت کے لیے خاص ہے، اس دن شکار کرنا ان پر حرام تھا۔ سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کا جو دن ہے وہ سنیچر کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے عبادت کا جو خاص دن ہے وہ اتوار کا دن ہے، اور امت مسلمہ کے لیے جو سب سے بڑا دن عبادت کا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنیچر کا دن جو تھا یہودیوں کے لیے وہ احترام کرنے کا، عبادت کرنے کا، کوئی بھی دنیاوی کام و کاج کرنا اور دنیا میں مشغول ہونا اور کیا کہتے ہیں کہ ہر کام ان کے لیے حرام تھا، صرف خاص تھا عبادت کے لیے کہ سنیچر کے دن کوئی اور کام نہیں کریں گے، وہ عبادت کریں گے۔ اور آپ نے پیچھے درس میں سنا کہ کیا کہتے ہیں کہ سنیچر کے دن من و سروا بھی نہیں آتا تھا، جمعہ ہوئی کو جو ہے نا سنیچر کا حصہ آ جاتا تھا، اور چونکہ وہ دن خاص عبادت کا دن تھا تو انہیں حکم تھا کہ اس دن دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے عبادت میں گزار دے۔ یہ اللہ نے حکم دیا تھا جو ان لوگوں کو جو یہودی شہر ایلا دریا کے کنارے آباد تھی، ان کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ زمانہ تھا۔ ادھر ہوا یہ کہ سوائے سنیچر کے باقی تمام دنوں میں مچھلیاں چھپی رہتی۔ اچھا، وہ جو دریا کے کنارے آباد تھی یہ قوم بنی اسرائیل کی، ان کا گزر بسر دریا کی مچھلیوں کا شکار تھا۔ یہ دریا سے مچھلیاں نکال کر کے شکار کرتے اور نکالتے اور اسی کو کھاتے بیچتے، یہی ان کا جو ہے نا روزی روٹی کا ایک ذریعہ تھا ان کا۔ اب ان کی آزمائش کا وقت آیا، اللہ نے کیا منع کیا تھا کہ سنیچر کو کوئی بھی شکار نہیں کرے گا، نہ دنیاوی کوئی کام کاج میں مشغول ہوگا، صرف عبادت کے لیے خاص تھا۔ تو سنیچر کے علاوہ باقی تمام دنوں میں مچھلیاں جو تھیں وہ چھپی رہتی، اور سنیچر کے دن اتنا ہجوم ہوتا کہ پانی کے اوپر مچھلی ہی مچھلی نظر آتی، اتنی مچھلیاں آتی جس دن ان کو شکار نہیں کرنا تھا کہ پانی پر مچھلیاں پانی کی سطح پر نظر آتی، اور باقی دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی، اور یہ ان کی آزمائش تھا۔ اور ہفتہ کے دن کے بعد مچھلیاں دریا کے اندر ایسی گم ہو جاتی کہ کہیں نظر نہ آتی، اور یہ ان کی آزمائش کے لیے تھا۔ اور یا تو دوسرا سبب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو مچھلیاں سنیچر کو آتی تھیں اس مچھلی کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھیں جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا تھا، وہ مچھلی بھی باہر نکلتی تھی دریا سے، تو ساری مچھلیاں اس کا دیدار کرنے کے لیے کس نے پیغمبر کو اپنا مسکن بنایا تھا اس کی زیارت کے لیے آ جاتی تھی، تو ساری مچھلیاں سمندر کی دریا کی جمع ہو جاتی تھی، اور باقی دنوں میں وہ مچھلی بھی گھس جاتی نیچے تو ساری مچھلیاں بھی گھس جاتی۔ اب یہ ان کی آزمائش شروع ہوئی، تو اب کیا ہوا کہ بالآخر شیطان نے ان کی دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ ہر شر کا جو موجد ہوتا ہے نا وہ شیطانی ہوتا ہے۔ شیطان نے وسوسہ کیا ڈالا کہ تمہارے لیے سنیچر کو شکار کرنا حرام ہے، نہ کہ اور کوئی کام کرنا، صرف شکار نہیں کر سکتے ہو باقی دوسرا کام تو کر سکتے ہو۔ شیطان نے انہیں مشورہ دیا، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ کے دن شام کو دریا کے کنارے گہرے گڑھے کھود لیے دریا کے کنارے، اور دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنا لی جن کے ذریعہ سنیچر کو مچھلیاں نالیوں کے ذریعہ گڑھوں میں آ جاتی، پھر یہ اس گڑھے کا جو مطلب دریا اور گڑھے کے درمیان کا راستہ تھا، جب مچھلیاں آ جاتی دریا سے ان نالیوں کے ذریعہ سے ان کے گڑھے میں تو اس کا منہ کیا کرتے بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس دریا میں نہ چلی جائیں۔ سنیچر کو صرف یہ کام کرتے تھے، یعنی گڑھا کھودتے تھے جمعہ کو، ایک دن سنیچر سے ایک دن سے پہلے نالی بناتے تھے جمعہ کو، اب جب سنیچر کو پانی آتا تو اس نالی کے ذریعہ سے ان کے گڑھے میں مچھلیاں آ جاتی تھی، تو سنیچر کو کیا کرتے کہ یہ اس نالی کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلی واپس نہ چلی جائے۔ انہوں نے اتنا کام کیا، ہیلا کیا۔ تو اب یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم تو شکار تھوڑی کرتے ہیں کوئی،
ہم تو صرف سنیچر کو یہی کام کرتے تھے، منہ کا نالی کا منہ بند کر دیتے ہیں سنیچر کو، باقی نہ گڑھا کھودتے ہیں، نہ نالی بناتے ہیں، نہ شکار کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ عمل کیا، یعنی غلط طریقے سے انہوں نے اپنے طرف سے ہی لائق نکال لے، کہاں یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سنیچر کو اس طرح وہ مچھلیاں قید کر لیتے اور اتوار کے دن انہیں نکال لیتے۔ سنیچر کو نکالتے نہ تھے، اس نالی کا منہ بند کر دیتے، مچھلیاں ان کے گڑھے میں آتی، اتوار کا دن آتا، جیسے ہی صبح ہوتی فوراً جا کر گڑھا کھولتے اور مچھلیاں سب نکال لیتے، اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے سنیچر کے دن نہیں نکالتے بلکہ ہم تو اتوار کو نکالتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اس طریقے سے انہوں نے اپنے غلط ایک مطلب تعویل کر کے اپنے آپ کو تسلی دے دی۔ اس طرح وہ مچھلی کو بیچتے، کھاتے، اور اس طرح وہ اپنے دل کو تسلی دیتے۔ اس طرح انہیں بکثرت مال حاصل ہوتا، جب مچھلیاں کثرت سے ہوتی اس کو بیچتے تو مال بھی کثرت سے ہوتا۔ اس طرح ان کی عادت ہو گئی، 40 یا 70 سال تک مسلسل یہی عمل کرتے رہے، لیکن کوئی عذاب ان پر نہ آیا، لیکن وہ خوف زدہ ضرور تھے۔ مگر جب کچھ نہ ہوا تو بہت خوش ہوئے اور یقین کر لیا کہ اب سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ اسی طرح وہ دیگر گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے رہے، یہی طریقہ ان کی اولاد میں بھی جاری رہا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بندہ مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اس پر کوئی گرفت نہیں کرتا ہے تو بعض اوقات بندے دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر وہ مطمئن ہو کر کے گناہ کرتے ہیں۔ مطمئن ہو کر کے جب مطلب کچھ اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ عذاب نہیں آ رہا ہے تو جو ہم عمل کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں، تو اس سے وہ باز نہیں رہتے ہیں۔ ان یہودیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک پہلے ہی دن اگر اس طرح شکار کرتے ان کی پکڑ فرما لیتا، عذاب نازل کرتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ 70 برس تک تقریباً یہ عمل کرتے رہے، ان کی اولاد بھی عمل کرتے رہے، ان کو مہلت ملتی ہے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب سنیچر کو جب اللہ کا نہ کوئی عذاب آ رہا ہے اور ہم یہ مسلسل اگر یہ نافرمانی ہوتی تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جاتا، تو انہوں نے کیا سمجھا کہ سنیچر کا دن شکار کرنا اب ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ انہیں گویا کہ اللہ کا عذاب نہ آنا انہوں نے رب کی طرف سے اس کو اجازت سمجھ لیا، یہ ان کی خطا تھی۔ آج اسی خطا میں، اسی خوش فہمی میں بہت سارے مسلمان گرفتار ہیں، حرام کھا رہے ہیں، غلط تعویلات کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تھا یہ طریقہ وہ طریقہ، حالانکہ صراحت وہ حرام ہے، لیکن وہ حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے صرف اپنی غلط تعویل سے، اپنے غلط نظریات سے حلال سمجھ کر کے اس کو یہ کھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور اللہ کا عذاب بھی نہیں آ رہا تو اس پر وہ کیا ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اس پر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور مسلسل وہ ان کی عادت بن جاتی ہے گناہ کرنے کی، حرام کھانے کی، نافرمانی کرنے کی۔ اس طریقے سے ان کی لیے تباہی ہوتی ہے۔ اب وہ یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ نے انہیں اس فعل سے منع کیا اور کہا کہ تو انہوں نے کیا کہا سامنے سے کہ ہم سنیچر کو شکار تھوڑی کرتے ہیں، سنیچر کو شکار کرنا حرام ہے، ہم مچھلی نہیں پکڑتے ہیں، ہم تو صرف جو ہے نا نالی کا منہ بند کر دیتے ہیں بس۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ نادانو، یہی تو شکار ہے جو تم کر رہے ہو، مچھلی کو قید کرنا یہی تو شکار ہے، اور تم گڑھے میں ڈال کر کے مچھلی قید کر لیتے ہو سنیچر کو، یہی تو شکار ہے جو تم سنیچر کو کرتے ہو۔ جب لیکن پیغمبر نے سمجھایا، یعنی اتنا برس سے کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم، کوئی قوم بگڑ جاتی ہے، چاہے وہ کفر شرک کر کے یا برے اعمال کر کے، حرام کا ارتکاب کر کے، تو اللہ تعالیٰ جب تک کہ اس قوم کی طرف پچھلی امتوں میں کوئی رسول یا نبی یا کوئی مبلغ نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ان پر عذاب نازل ہو، پہلے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتا، کوئی مبلغ کو بھیجتا، انہیں سمجھایا جاتا، پھر وہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے، اس کی توہین کرتے، پھر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی قوم کی طرف رسول بھیجے بغیر، پیغام ربانی پہنچائے بغیر اللہ نے عذاب میں گرفتار کر لیا ہوا، ایسا نہیں ہوا۔
حالانکہ بندے ایک برسا برس سے کفر شرک کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو شرک و کفر کتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کا ارتکاب کرتے رہے، لیکن اللہ نے عذاب نہیں چکھایا۔ عذاب کب چکھایا؟ جب رب نے پیغمبر بھیجا، پھر ان بدبختوں نے اس کے نبی کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبر کی توہین کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت داریہ ہے، ہر امت کی طرف یہ سیرت ہے۔ آپ پڑھ لیں، قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ہر امت کی یہی سیرت ہے۔ تو جب یہ لوگ بھی 70 برس تک یہ عمل کرتے رہے، اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا اس قوم کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھایا ان کو، لیکن یہ بدبخت باز نہ آئے۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی۔ لعنت معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جیسے کہتے ہیں کسی کو تم پر اللہ کی لعنت ہو، مطلب ہوتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹا آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ حضرت داؤد پیغمبر کی زبان سے جب ان پر لعنت ہوئی اور انہوں نے بد دعا کی، دعائیں ضرر کر دی، ان کی ہلاکت کی دعا کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اب عذاب نازل فرمایا۔ اس قوم کو، ایلا شہر والوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اور عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ انہیں بندروں کی شکل میں مس کر دیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بنا کر کے جو انسان کے تھے بندر بن گئے۔ نوجوان بندروں کی شکل میں بن گئے اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں بدل دیے گئے، اور ان کی عقل و حواس جاتی رہی مگر بولنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ یعنی ان کی عقل و حواس تو باقی رہی، وہ سمجھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، لیکن بول نہیں سکتے تھے، یہ ختم ہو گئی، اور ان کے بدن سے بدبو نکلنے لگی۔ اب آپ ذرا غور کریں میرے عزیزوں، کتنا سخت ترین یہ عذاب ہے، کتنا سخت ترین عذاب ہے۔ انہوں نے ایک جرم کیا تھا، وہ کیا کیا تھا کہ سنیچر کو شکار کرنا، پورا دن عبادت کا دن تھا، اس دن کوئی عمل نہ کرے، نہیں مانے۔ پیغمبر نے سمجھایا پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ نے ان کی صورتیں بدل دی، کیا کر دیا کہ نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، اور ان کے جسم سے بدبو آنے لگے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان، اس امت کی بات کر رہا ہو، آج ہمارے لیے جمعہ کا دن، اللہ کی رحمت دیکھیں، جمعہ کے دن اس امت کے لیے مبارک اور عبادت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اس لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا ہے۔ ایک بار درود پڑھیں گے 70 بار درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کا دن کی فضیلت ہے، اور دن کی نہیں، عبادت کا دن ہے، تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اس لیے اللہ نے فضل فرمایا۔ آج ہمارے لیے اگرچہ جمعہ صبح سے لے کر کے شام تک پورا دن یہ فضیلت ہے، ثواب ہے، برکتیں ہیں، اور یہ عبادت کا خاص دن ہے، لیکن پورا دن صبح سے لے کر کے شام تک کاروبار کرنا ہمارے لیے حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تو صبح سے لے کر شام تک پورا سنیچر کا دن ہی منع تھا، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، دنیاوی مشاغل میں مشغول نہیں، وہ خاص عبادت کے دن تھا۔ ہمارے لیے پورا دن نہیں، پورا صبح سے شام تک نہیں، بلکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا سورۃ الجمعہ میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو تو پھر اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، یعنی نماز جمعہ کے لیے دوڑ نکل پڑو، اور بیع و شراء، خرید و فروخت، سارا کام کاج دنیاوی مشاغل بند کر دو۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اذان جمعہ سے لے کر کے جمعہ کی جماعت ختم ہونے تک، بس یہ مختصر وقت ہے، اس وقت میں کاروبار کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اتنا تھوڑا وقت میں، کب سے؟ جمعہ، حالانکہ دن پورا مقدس ہے، پورا دن بابرکت ہے، لیکن جو دنیاوی مشاغل چھوڑنے کا جو حکم ہے پورا دن نہیں، صرف کب؟ اذان جمعہ سے لے کر کے کب؟ جمعہ کی جماعت ختم ہونے تک، بس اتنا مختصر وقت ہے۔ لیکن آج مسلمان بیچارے یہ بھی وقت چھوڑنے کے لیے، یعنی دنیا سے فرصت پانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں برسوں سے مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہوتی ہے، لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہیں، ابھی خطبہ کا ٹائم ہوگا تب جائیں گے نماز پڑھنے، خطبہ شروع ہوگا تب جائیں گے نماز پڑھنے، جماعت کھڑی ہوگی، یاد رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، یہ ناجائز گناہ، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں،
ہر کام چھوڑنے کا حکم ہے. جب رب کی بارگاہ سے اعلان ہو گیا, خاص جمعہ کی تاکید ہے سب کا, اور رب العالمین نے واضح فرمایا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, جیسے ہی آذان سن لو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے. وہ ضرور بھائی سب کام کاج چھوڑ دو, اب تمہیں صرف نماز جمعہ ادا کرنا ہے. لیکن مسلمان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں چھوڑ رہے ہیں. برسوں سے یہ عمل کر رہے ہیں کہ جمعہ ہو کے مطلب اذان ہو کے کاروبار میں لگے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, اپنے کام میں لگے ہیں, جمعہ کی تیاری نہیں, جمعہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. برسوں سے کر رہے ہیں. کیا اللہ کا کبھی عذاب آیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت پر, شہر ایلا والوں پر تو کیسے عذاب آ گیا؟ بندر و سور بنا دیے گئے نا, منع تھا ان کے لیے, انہوں نے کیا. تو آج ہم بھی یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ جو رب نے فرمایا ہے وَلَوْلَا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتا تو اللہ کا فضل وہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی برکتوں سے آج ہم اس طرح کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, رب نے فرمایا اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب دے جیسے کہ پچھلی امتوں کو دیا کرتا تھا. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ, میرے مصطفیٰ تمہارے وجود کی برکت ہے, اس طریقے سے ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہیں. تو میرے عزیزوں ہم بچے ہیں, لیکن یہ عمل تو برا ہے نا. جس عمل کی بنا پر ایک قوم کو بندر و سور بنا دیا گیا, اگر ہم آج وہی عمل کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بنا سکتا ہے؟ بنا تو سکتا ہے, لیکن رب العالمین اپنے محبوب کی برکت سے ہمیں مہلت دے رہا ہے, چھوڑ رہا ہے. تو لہٰذا یہ بھی تہیہ کرے آج کی اس وقت میں اب جتنے بیٹھے ہیں, جمعہ کی اذان سے پہلے سب کام کاج سے فارغ, جیسے جمعہ کی اذان ہو سب چھوڑ کر کے سیدھے مسجد جانا, کوئی عمل نہیں کرنا. جائز نہیں, کام کریں گے آپ گناہ ملے گا آپ کو, ناجائز ہے, مکروہ تحریمی ہے, گناہ بھی ہے. تو کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں سب کام چھوڑ کر کے جمعہ کی تیاری کرنا ہے, جمعہ کے لیے جانا ہے. یہ ہمارا نہیں, رب کا حکم ہے. اور یہ دن تو ایسے بھی ہماری عبادت کے لیے دن ہے, خاص ہے. پورا دن اگر آپ عبادت نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو وقت ہے اس وقت تو ہمیں بہرحال عبادت کی تیاری کرنا پڑے گا. اس کے بعد دیکھیں آپ کی اب ان کا حال کیا ہوا, وہ آپ نے سن لیا کہ ان کی رب نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, رب نے فرمایا کہ ہو جاؤ تم دھتکارے ہوئے بندر. اللہ تو حکم دیتا, وہ ساری شکلیں ان کی بدل گئی. تو مجرموں نے نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اب ان میں سے کیا تھا کہ جب ان کو سمجھایا جائے, کچھ لوگ ہمیشہ یاد رکھنا, کچھ برے ہوتے ہیں تو اچھے لوگ بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں, کچھ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں تو کچھ سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں. تو جو روکنے والے لوگ تھے کہ تم ایسا نہ کرو, تو ان کا یہ مذاق اڑاتے تھے, ان کی بات مانتے نہیں تھے. اور آج بھی طریقہ ہے, آپ دیکھیں کچھ ہمارے معاشرے میں برے ہیں, نیک لوگ سمجھانے والے ہیں, لیکن یہ برے لوگ جو ہے نا وہ نیک لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ تم, اور یہ صاف صاف کہتے تمہیں اپنی قبر میں جانا, ہمیں ابھی قبر میں جانا ہے, تم اپنا دیکھو. یعنی نصیحت بھی نہیں مانتے ہیں پلس اس کا دل بھی توڑتے ہیں. ایسے بدبخت لوگ ہیں. وہی جب انسان گناہوں کی وجہ سے بالکل دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس طریقے سے باتیں وہ کرتا ہے. جب اس کا دل بالکل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے اس طرح ہی سے کلمات نکلتے ہیں. تو جو روکنے والے تھے, سمجھانے والے تھے, تو جب انہوں نے مطلب نصیحت قبول نہیں کی اور سنیچر کو شکار کرنے سے بعد نہ رہے, تو روکنے والوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اس بستی میں نہیں رہیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو تمہارے ساتھ ہم بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں. چنانچہ بستی میں جو اچھے لوگ تھے انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی کہ اب ان کی بستی الگ ہو گئی, ان کی بستی پارٹیشن کر لیا. پھر جب ان پر قہر الہی نازل ہوا تو رات کے وقت ان کی شکلیں بگڑ گئیں. صبح کو روکنے والے ان کے گھروں کی طرف گئے تو دروازے بند تھے. صبح کو یہ جو روکنے والے تھے نا, یہ جو مطلب اچھے لوگ تھے, یوں سمجھ لے, جب ان برے لوگوں کی طرف گئے صبح کو روزانہ اٹھ جاتے تھے, اور جس رات ان کی شکلیں بدلی تو صبح کو کوئی اٹھا نہیں. تو یہ لوگ ان کے گھروں کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. تو دروازہ توڑ کر کے, ان کے گھر بند تھے, دروازہ توڑ کر کے جب ان کے گھروں کی طرف گئے تو دروازے بند تھے اور ان کے گھروں سے کوئی آواز نہ آئی اور آگ کا دھواں ظاہر ہوتا. تو دیوار پھاند کر جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے نوجوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور اور خنزیر بن گئے ہیں, اور آواز بھی اسی طریقے سے نکال رہے ہیں. اس گروہ نے انہیں نہ پہچانا.
لیکن انہوں نے ان کو پہچان لیا، یعنی جو نیک لوگ تھے یہ تو نہیں پہچان سکے ان میں کون فلاں ہے کون فلاں ہے، چونکہ ان کی شکلیں بدل گئی تھی، لیکن وہ لوگ ان اچھے لوگوں کو پہچانتے تھے، یہ فلاں آدمی ہے فلاں آدمی، کوئی کسی کا بھائی تھا کوئی کسی کا چچا تھا، سب کا ایک دوسرے کی رشتہ داریاں تھیں۔ اب وہ بندر اور سور اپنے رشتہ داروں کے قریب ہوئے اور ان کے کپڑے سونگھ کر روتے روتے وہ انہیں جواب میں کہتے کیا ہم نے تمہیں روکا نہ تھا لیکن تم نے نہ مانا؟ وہ صرف سروں کو ہلا کر ہاں کہتے اور آنسو بہاتے۔ اب کیا کرتے، اب کیا ہوتا؟ لیکن وہ اسی حال پہ رہے یہاں تک کہ 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کی کوئی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ تقریباً 70,000 کے قریب تھے۔ اور یہ جو آج بندروں کی نسل ہے نا، یہ بندروں کی نسل بعض لوگوں کا گمان ہوتا کہ وہاں سے چلی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندر ایک جانور ہے، وہ انسان تھے، ان کو بطور عذاب کی بندر کی شکل بنا دیا گیا تھا، باقی تھے انسان۔ اور یاد رکھنا کہ جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اس کی نسل آگے نہیں چلتی ہے، تو وہ بندر، یہ جو آج بندر ہیں یہ تو جانوروں کی نسلیں پہلے سے تھے، ان سے پہلے سے تھے، اور وہ جو بندر بنے تو وہ انسان تھے، ان کی شکلیں بطور عذاب کی بگاڑ دی گئی تھی۔ تو اس بندر سے ان بندروں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کی شکلیں ایسی قبیح اور بندروں کی شکل کی بنی کیونکہ ان کے اعمال بھی اسی طریقے سے برے تھے، اسی طریقے سے برے تھے، اس لیے ان کی شکلیں بدلی گئی۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ دیکھیں آج وہ ان لوگوں نے ایک گناہ کیا، آپ نے انجام سنا کیا ہوا۔ آج یہ امت ہزاروں گناہ کر رہی ہے، اس کی شکلیں کیوں نہیں بدل رہی ہیں؟ مسخ اور خسف کا عذاب، یعنی شکلیں بدل جانا، زمین پھٹ جائے دھس جانا، یہ عذاب نہیں جا رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس امت کا جو عذاب دیا جاتا تھا وہ جسمانی عذاب تھا، ان کے جسم بدلتے تھے۔ آج ہم کو جو عذاب مل رہا ہے وہ ہمارا دلی عذاب ہے، ہمارے دل یہ بگڑ رہے ہیں، ہمارے دل بگڑ رہے ہیں، دل سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دل بگڑ گئے، دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اور آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اور جسم کا بگڑنا یہ کم درجے کا عذاب ہے، دل کا بگڑنا یہ بہت بڑا عذاب ہے، چونکہ دل بگڑ جاتا ہے بعض اوقات ایمان سے بھی بندہ ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اس دور کا اس امت کا عذاب جسمانی شکل بدلنا تھا، اس امت کا عذاب دل بگڑنا ہے۔ جب بندہ دنوں رات حرام ہی کھائے گا، گالیاں ہی بکے گا، غیبتیں ہی کرے گا، برائیاں ہی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ جب دل بگڑ جاتا ہے اور دل مسخ ہو جاتا ہے تو پھر نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ سخت ترین عذاب ہے، یاد رکھنا۔ ہم بھی عذاب میں گرفتار ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہے۔ اللہ ہماری حال زار پر رہے۔ فرما آیت نمبر 66 سننے بات ختم کرتا ہوں آج کا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور ہم پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ جو واقعہ ہے یقیناً ان لوگوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ آخر انہیں بندر اور اتنا سخت ترین عذاب کیوں دیا گیا؟ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت تباہ ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ پیغمبر کی نافرمانی کی، گناہ کیا۔ تو پیغمبر کی نافرمانی، گناہ وہ بری نحوست ہے جس سے شکل انسانی بدل کر کے تباہ و برباد انسان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کے حکام پر عمل کریں۔ اس سے معلوم ہے کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہذا قرآن پاک کے حقوق سے ہے کہ اس طرح واقعات و آیات پڑھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے کہا ہے کہ قرآن پڑھو سمجھو، جب بندہ قرآن سمجھے گا نہیں تو کیا پتہ چلے گا کیا واقعہ اللہ نے عبرت کے لیے بیان، تو عبرت ہی کہاں سے لے گا جب قرآن سے اتنا دوری ہے لوگوں کی، اس وجہ سے عبرت بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور جو اللہ نے ہمارے لیے نافرمانیاں قرار دیا ہیں ہم ان سے دور رہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر دنیا میں ہمیں عذاب نہ آیا، بچ گئے، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو پکڑے جائیں گے۔
لہٰذا اور آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے امان میں رکھے، اور اللہ دونوں جہان میں ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائے۔